أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما فرطنا في الكتاب من شيء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے آقا نامدار مدینے کے تاجدار دور و عالم کے مالک و مختار حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیاری بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جو پاک کا دعوت اجابت ہے بابا کی بندے پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. دوستان محترم، آج کا میرا موضوع ہے احکام دین اور جدید سائنس. یہ ایک نہایت اہم موضوع ہے کیونکہ آج کے دور میں اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین صرف عبادت کے چند اصول بتاتا ہے اور سائنس ہی انسان کو ترقی کی راہوں پر لے جاتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ دین اور سائنس ایک دوسرے کے مخالف نہیں بلکہ ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں. دین غور و فکری کی دعوت دیتا ہے. قرآن بار بار فرماتا ہے افلا یتفکرون، یعنی کیا یہ لوگ غور و فکر نہیں کرتے. عزیزان ملت اسلامیہ، اور یہی غور و فکر سائنس کی بنیاد ہے. گویا کہ دین اسلام خود سائنسی سوچ کی ترغیب دیتا ہے. اسلام میں طہارت اور پاکیزگی کو ایمان کا حصہ قرار دیا گیا. وضو، غسل اور مسواک کے احکام اسی لیے دیے گئے. آج کے یہ جدید سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ جراثیم سے بچاؤ کے لیے بار بار ہاتھ اور منہ دھونا ضروری ہے. یعنی صفائی کے یہ اصول دین اسلام نے ہمیں صدیوں پہلے بتلا دیے تھے، صدیوں پہلے سکھلا دیے تھے، جنہیں سائنس آج ثابت کر رہی ہے. روزہ اور سائنسی تحقیق. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلام نے روزے کو فرض قرار دیا. آج کی یہ میڈیکل سائنس کہتی ہے فاسٹنگ، بھوکا رہنا یعنی روزہ رکھنا انسان کے جسم سے زہریلے مادے کو نکال کر باہر پھینکتا ہے، مادے کو سکون دیتا ہے، قوت مدافعت کو بڑھاتا ہے، موٹاپے کو کم کرتا ہے. تو ہمیں اس سے پتہ یہ چلا، معلوم یہ ہوا کہ شریعت کے احکام انسان کے جسمانی ضروریات کے ساتھ ساتھ روحانی ضروریات کو بھی پوری کرتے ہیں. دین اسلام یہ وہ عظیم دین ہے جو اللہ رب العزت یعنی انسان کی دنیا اور آخرت دونوں کی رہبری اور رہنمائی کرتا ہے. رب کعبہ، خالق ارض و سما، رب المولا قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما فرطنا فی الکتاب من شیء، یعنی ہم نے اس کتاب میں کوئی چیز نہ چھوڑی. عزیزان ملت اسلامیہ، اسلامی احکامات صرف عبادات تک محدود نہیں بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر، زندگی کے ہر شعبے میں ہماری رہنمائی رہبری کرتا ہے. دوسری طرف جدید سائنس بھی اللہ رب العزت کی بنائی ہوئی کائنات کے قوانین کو سمجھنے کی کوشش میں ہے. مثال کے طور پر قرآن میں ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، یعنی ہم نے ہر جاندار کو پانی سے پیدا کیا. آج کی یہ جدید سائنس کہتی ہے پانی زندگی کی بنیاد ہے. قرآن نے کہا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا، سورج اپنے ایک جگہ کی طرف چل رہا ہے. جدید سائنس نے تحقیق کے بعد اس بات کی تائید کی. قرآن نے کہا کہ انسان مٹی اور پانی کے ملے جلے مادے سے پیدا ہوا. قرآن نے سائنس نے بھی تحقیق کے بعد اس بات کی تائید کی ہے. قرآن نے کہا مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، اس نے جو سمندر بہائے اب دونوں کو دیکھنے میں معلوم ہو کہ ملے ہوئے اور ان میں آر ہے کہ ایک دوسرے پر پڑھ نہیں سکتا. عزیزان ملت اسلامیہ، آج کی یہ جدید سائنس کہتی ہے اور ماہرین بحر نے دریافت کیا کہ مختلف سمندروں کے درمیان نم کیا درجہ حرارت اور کثافت کے بنیاد پر